تم جس موقع کا ذکر کا اہتمام نہیں کرو گے تمہارا وہ موقع غفلت میں گزرے گا. اللہ اکبر. نماز کی صفت پر پوری زندگی آئے. سنو توجہ سے بات. نماز کی صفت پر پوری زندگی آئے. یہ دیکھو کس وقت کا کیا ذکر ہے, کس وقت کا کیا ذکر ہے. نماز کا کی کوئی حالت ذکر سے خالی نہیں ہے. نماز کی کوئی حالت ذکر سے خالی نہیں ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر موقع پر ذکر ہے. ہر موقع پر ذکر ہے. اس لیے نماز کو ذکر اکبر کہا ہے کہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے. سب سے بڑا ذکر نماز کو ذکر اکبر کہا کہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ نماز میں کمال پیدا کرو, اس سے دین میں کمال پیدا ہوگا. فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین. اگر تم دین میں کمال چاہتے ہو تو نماز میں کمال پیدا کرو. لیکن لوگ نماز کو بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے. پھر نماز کی بددعا سب سے پہلے اسباب کو لگتی ہے, کیونکہ اکثر نماز کو بگاڑا جاتا ہے اسباب کے لیے. اسباب بگڑتے ہیں نماز کے بگڑنے سے, کیونکہ نماز کی بددعا سب سے پہلے اس چیز کو لگے گی جس کے لیے نماز کو بگاڑا گیا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں پھر بھی کاروبار نہیں چلتا. پہلے یہ غور کر لے کہ کیسی نماز پڑھ رہا. آیا ایسی نماز ہے جو تجھے کاروبار سے مستغنی کر کے اللہ کے خزانوں سے جوڑ دے, یا ایسی نماز ہے کہ تیرے نماز کی بددعا سب سے پہلے تیرے کاروبار کو لگے. سیدھی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنی نماز میں کمال پیدا کرو. نماز میں کمال پیدا کرو, اس لیے کہ نماز سب سے مؤثر عمل ہے منکر سے روکنے کے لیے, اور نماز سب سے بنیادی سبب ہے جس سے عبادات کی تکمیل ہوتی ہے, اور سارے معاملات, اخلاق, معاشرہ, سارا دین قائم ہو جاتا ہے نماز کے قائم کرنے پر. پھر نماز کو علم پر لاؤ. میں نے عرض کیا جیسے کلمہ کا اخلاص ہے نماز کا بھی اخلاص ہے, اور جیسے نماز کا اخلاص ہے ایسے علم کا بھی سنو علم کا بھی اخلاص ہے. علم کا بھی اخلاص ہے. کلمہ زبان کا بھی ہے دل کا بھی ہے. زبان کا ہے تو الفاظ ہیں, دل کا ہے تو اخلاص ہے. ایسے ہی فرمایا نا علم کہ اگر زبان پر ہے تو الفاظ ہے, دل میں ہے تو اخلاص ہے. دل میں ہے تو اخلاص ہے کہ ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے. علم کا اخلاص یہ ہے, علم کا اخلاص یہ ہے کہ عالم کے دل میں علم سے اللہ کا خوف پیدا ہو. اس لیے علم کو منحصر کیا ہے, علم کو منحصر کیا ہے خشیہ کے ساتھ. علم کو منحصر کیا خشیہ کے ساتھ. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. صرف علماء. کیا مطلب ہے کہ جو یہ شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, وہ عالم ہے, اور اللہ کی چاہت کو پورا کر دے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اور اگر وہ اللہ کی چاہت کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کے پاس زبان کا علم ہے, دل کا علم نہیں ہے. فرمایا کہ اصل علم دل کا علم ہے. اصل علم دل کا علم ہے کہ تیرا قلب اللہ کے امر سے متاثر ہے یا نہیں. اس سے دوستو عزیزوں فرمایا کہ علم بھی دو قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. زبان کا علم تو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا, اور دل کا علم انسان کو نفع دے گا. یہ صحیح حدیث ہے. علم دو قسم کا, زبان کا اور دل کا. دل کا علم نفع دے گا, زبان کا علم اس کے لیے مصیبت بنے گا. اس لیے ایک فریضہ علم ہے
اس علم کو امت تک پہنچانا اور نقل حرکت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالنا، امت کو جہالت سے نکالنا. سنو، امت کو جہالت سے نکالنا. کیا جہالت؟ کہ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمان ہر سیکھنے والی چیز کو علم کہنے لگے ہیں. جو آدمی جو چیز سیکھتا ہے اس کو علم کہہ رہا ہے. عجیب بات ہے کہ انبیاء نے بھی علم کو علم کہا. ان کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کا اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں نے بھی اپنے فنون کو علم کہا. اس زمانے کے مسلمان بھی دنیاوی فنون کو علم کہنے لگے ہیں. ہماری بات توجہ سننی ہوگی. انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے علم کو علم کہا. انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے علم کو علم کہا. کفار اور مشرکین نے اور انبیاء کا انکار کرنے والے اور اللہ کے انکار کرنے والوں نے بھی فنون کو علم کہا. سنو میری بات توجہ سے. ہمیشہ سے یہ بات ہے، ہمیشہ سے یہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں علم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. قومیں کہتی ہیں نہیں، علم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. سارا جھگڑا نبیوں کا باطل قوموں سے اسی پر ہے کہ وہ کائنات کے نظام کو علم کہتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام احکام کے نظام کو علم کہتے ہیں. ہماری بات توجہ سے سننا. انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکام کو علم کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکام کو علم کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکام کو علم کہتے ہیں. اور ان کو نہ ماننے والی قومیں، ان کا مقابلہ کرنے والی قومیں، اللہ کے اوامر کا انکار کرنے والی قومیں، کفار و مشرکین، وہ کہتے نہیں علم وہ جو ہمارے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، لہذا میری بات مان لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے یہاں سے علم لے کر آیا ہوں. قارون نے کہا نہیں، علم تو ہمارے پاس ہے. ہمارے جو دنیا کمانے کے تجربات اور دنیا کی مختلف چیزوں پر ریسرچ کر کے جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہم نے اپنے علم سے کمایا ہے. انما اوتیت علی علم عندی. قارون نے دنیا کے فنون کو علم کہا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ علم کو علم کہا. اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھ سکا کہ علم اور فن میں کیا فرق ہے. علم اور فن میں کیا فرق ہے. علم اور فن میں کیا فرق ہے. میرے دوستو عزیزوں، سارے فنون جہالت ہیں. سارے فنون جہالت ہیں. سارے فنون جہالت ہیں. ان فنون کے لیے اسلام شرط نہیں، ایمان شرط نہیں. سارے فنون جہالت ہیں. ان فنون کے لیے اسلام اور ایمان شرط نہیں. سنو توجہ سے بات. دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ بھی علم ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ علم کے فضائل کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے فنون سیکھنے سکھلانے پر. دنیا کے فنون سیکھنے سکھلانے پر علم کے فضائل کو استعمال کرتے ہیں. حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں، جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں، جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. صرف وہ علم ہے. علم صرف وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. باقی رہے دنیا کے فنون وہ تو زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے اب سے 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال پہلے کے تجربات، آج کے تجربات. آج کے لوگ ہنستے ہیں پرانے لوگوں پر.
کہ وہ کیسے، حالانکہ انہی کی بنیادوں پر آگے ترقی کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہم نے سمجھا، جو ہم نے کیا وہ زیادہ صحیح ہے۔ ایک دوا بنتی ہے، ساری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے، پھر اسی دوا کو بینڈ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ دوا استعمال نہ کی جائے۔ سنو تو صحیح، کائنات کا نظام علم ہو کیسے سکتا ہے جب کائنات میں تغیرات ہیں؟ کائنات میں تغیرات ہیں، علم تو ہے، اس میں کوئی تغیر نہ ہو، علم سے کہتے جس میں کوئی تغیر نہیں۔ کائنات کے نظام میں بہت تغیرات ہیں، علم اللہ کا ضابطہ ہے، ضابطے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کائنات ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ علم اور فن میں کیا فرق ہے، علم اور فن میں کیا فرق ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ علم اور فن میں کیا فرق ہے۔ اس لیے کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ علم اللہ کا ضابطہ ہے، کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور کائنات کے نظام میں تو آپ دیکھیں کتنی تبدیلیاں ہیں، آپ کو کائنات کے ہر نظام میں تبدیلی نظر آئے گی۔ زمینیں ہیں، غلہ نہیں ہے، بادل ہے، بارش نہیں ہے، سورج ہے، روشنی نہیں ہے، آنکھیں ہیں، ان کے اندر بینائی نہیں ہے، عورتیں ہیں، اولاد نہیں ہے، ہتھیار ہے، حفاظت نہیں ہے، حکام ہیں، عزت اور غلبہ نہیں ہے۔ سارا نظام اٹھا کے دیکھیں کائنات کا، لیکن اللہ کے ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے علم اور جہل کا۔ بلکہ اس سے بھی آسان بات یہ ہے کہ جو چیز قبر کے 3 سوالات سے متعلق ہے وہ علم ہے، جس کا قبر میں سوال نہیں وہ علم نہیں۔ اتنا آسان ہے، جس کا قبر میں سوال نہیں وہ علم نہیں، جس کا قبر میں سوال نہیں وہ علم نہیں۔ قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے، قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے۔ ہم نے اس لیے عرض کیا کہ علم کا اخلاص، علم کا اخلاص وہ یہ ہے کہ یہ علم دل کا علم بنے، علم دل کا علم بنے، جس سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، جس سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، کہ جس سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اصل علم وہ ہے جو اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اس لیے قرآن نے علم کو ذکر کہا ہے اور علماء کو اہل ذکر کہا ہے، علماء کو اہل ذکر کہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہ علم اور دین ہم نے نازل کیا ہے، اور علماء کو اہل ذکر کہا، علماء کو اہل ذکر کہ علماء وہ ہیں جو اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے اس وقت کیا چاہتا ہے۔ اہل ذکر، علماء کو قرآن میں اہل ذکر کہا، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں آتا تو پوچھو علماء سے۔ علماء کو علماء نہ کہا یہاں، بلکہ علماء کو اہل ذکر کہا، کہ ہر وقت یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ ان کا رب کس وقت ان سے کیا چاہتا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، امت اس جہالت میں پڑ گئی کہ دنیا کے فنون کو علم کا درجہ دے دیا، دنیا کے فنون کو علم کا درجہ دے دیا۔ امت کو اس جہالت سے نکالنا ہے، اس لیے نقل و حرکت 2 کاموں کے لیے ہے، نقل و حرکت اصل 2 کاموں کے لیے ہے، ایک ایمان کی تکمیل کے لیے اور دوسرے علم کو امت تک پہنچانے کے لیے اور امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دور صحابہ میں علم نقل و حرکت کے ساتھ تھا، علم نقل و حرکت کے ساتھ تھا۔ دور نبوت میں، دور صحابہ میں علم نقل و حرکت کے ساتھ تھا، علم کے ساتھ جمود نہیں تھا، علم کے ساتھ خروج اور نقل و حرکت تھی، علم کے ساتھ خروج اور نقل و حرکت، علم کے ساتھ نقل و حرکت تھی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے علم کی مثال بادل سے دی،
لاہو علم کی مثال بادل سے دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاہو علم کی مثال بادل سے دی. فرمایا آپ نے ایک روایت میں کہ اللہ نے مجھے جو علم لے کر بھیجا ہے اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے. اللہ نے علم ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال گھنے بادل کی طرح، گھنے بادل کی طرح اس کی مثال ہے. اور امت کی مثال زمین سے دی. امت کی مثال زمین سے، امت کی مثال زمین سے، اس لیے کہ زمین میں جمود اور ٹھہراؤ ہے اور بادلوں کے اندر حرکت ہے. بادل معمور ہوتے ہیں زمین کے ٹکڑوں کی طرف، بادل جاتے ہیں زمینوں پر برسنے کے لیے، بادل جاتے ہیں زمینوں پر برسنے کے لیے، وہ ان زمینوں کو سیراب کرتے ہیں. تو زمین کے اندر جمود اور بادل میں حرکت. معلوم ہوتا ہے کہ امت میں جمود ہوگا اور علماء میں نقل و حرکت ہوگی. علماء نقل و حرکت پر، اور بادل میں جمود جو ہے، زمین میں جمود اور ٹھہراؤ، زمین میں جمود اور ٹھہراؤ ہے اور بادلوں میں نقل و حرکت ہے. اس لیے سارے بادل معمور ہوتے ہیں بنجر زمینوں کی طرف، بادل معمور ہوتے ہیں بنجر زمینوں کی طرف. فرمایا امت تین قسم کی ہے. ایک وہ ہیں جو پانی کو پئیں اور اندر سے، زمین تین قسم کی، امت تین قسم کی. وہ زمین جو پانی کو پیے اور درخت اور گھاس اور پھول پھل اگائے اور لوگ اس سے نفع حاصل کریں اور جانور بھی اس سے چارہ اور اپنی مطلب کی غذا اس سے لیں. اور دوسری قسم وہ ہے جو ڈیم اور وادیاں ہیں جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، لوگ پیتے ہیں پلاتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے بادلوں کو. تیسری قسم زمین کی وہ ہے جس پر پانی برس کر بہ جاتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے. سنو کہ زمین کی ایک قسم وہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل پر بھی محنت کی، ابو طالب پر بھی محنت کی، ابو ہریرہ پر بھی محنت کی. ابو طالب اسلام نہ لائے. ستانے والوں پر بھی محنت، احسان کرنے والوں پر بھی محنت. ابو ہریرہ پر محنت کی کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بن گئے. ابو طالب اسلام نہ لائے، لیکن محنت سب پر، محنت سب پر. عجیب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو متحرک بنایا تھا تاکہ علم امت تک خود پہنچائیں، تاکہ علم امت تک خود پہنچائیں. 70 صحابہ آپ نے چنے علماء اپنے صحابہ میں سے. 70 صحابہ، یہ علماء کی جماعت، 70 کی جماعت ایک ساتھ ایک وقت میں، ایک وقت میں 70 صحابہ چنے ہوئے علماء اور قراء اہل نجد کے مطالبے پر کہ ہمارے یہاں اسلام آ گیا ہے لیکن علم نہیں آیا، آپ ہمارے یہاں جماعت بھیجیے. کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ علماء. 70 صحابہ علماء ہمارے ہاں بھیجیے. آپ نے 70 کی جماعت بنا کر بھیجی اہل نجد کے مطالبے پر. بیر معونہ میں ان سارے علماء کو شہید کر دیا گیا. سارے علماء کو شہید کر دیا گیا، سب کو شہید کر دیا گیا. سب نے کہا کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم قتال کے لیے نہیں نکلے. جس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں نا کہ خروج کے فضائل اور خروج محض قتال کے لیے ہے. انہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے راستے کا نفر وہ اصل ہے ہی علم کو میں تک پہنچانے کے لیے. اللہ کے راستے کا خروج ہے ہی علم کو پھیلانے کے لیے اور امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے. ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں تعارف کہنے لگے ایک صاحب کا کہ جی یہ ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، بڑی خدمت کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور بہت نے اپنی جان مال وقت سب وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. ایسا کیا کام کیا انہوں نے؟ ایسے انہوں نے کیا کام کیا؟
میں نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا مسلمانوں کے لیے؟ کہنے لگے کہ میں نے اس علاقے میں 26 کالج مسلمانوں کے لیے قائم کیے ہیں. کیا کالج؟ اچھا ان 26 کالج میں صرف مسلمان ہیں غیر مسلم بھی ہیں؟ یعنی غیر مسلم بھی ہیں. غیر مسلم بھی ہیں. میں نے کہا 26 کالج آپ نے اس علاقے میں اپنے علاقے کا نام لے رہے تھے اس علاقے میں 26 کالج قائم کیے ہیں. کسی نے وہ نہیں کیا جو میں نے کیا. میں نے کہا اچھا 26 کالج تم نے قائم کیے, اس سے یہ بتاؤ کہ تم نے جب تک اس ساری محنت سے جہل کا اور جس سے آخر کو کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے کالج قائم کیے, یہ بتلاؤ کہ تم نے مدرسے کتنے قائم کیے جس سے علم آتا, آخرت بنتی, امت جہالت سے نکلتی, اللہ کے فرائض کو سیکھ, یہ فرائض پر آتی. تو وہ خاموش ہو گئے. کیا بتاؤں مدرسے کوئی قائم نہیں کیا, مدرسہ تو کوئی قائم نہیں کیا, 26 کالج قائم کیے. نے کہا آپ یہ بتائیے اس علاقے میں مدرسے کتنے ہیں؟ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں مدرسے کتنے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کے ذریعے امت جہالت سے نکل کر اللہ کے اوامر پر آتی, لیکن ایک مسلمان کی ساری قوت اور ساری مالیت اور وقت اور اس کی صلاحیت وہ امت کو جہالت میں ڈالنے میں استعمال ہوئی, اور وہ اس سے مطمئن ہے کہ میں نے مسلمانوں کی اتنی بڑی خدمت کر دی. سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ڈالا تھا نقل و حرکت پر تاکہ ان کے ذریعے سے امت جہالت سے نکلے, امت جہالت سے نکلے, امت علم پر آئے. اس لیے کہ ان فنون کے بارے میں تو روح نکلتے ہی سارے فنون ختم ہو جائیں گے. قبر میں جو سوال ہوگا پہلا سوال علم کے بارے میں ہوگا. حضرت فرماتے تھے قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی, یقین پر چلے گی, اور قبر میں زبان فنون پر نہیں چلے گی, قبر میں زبان علم پر چلے گی. چیزیں کہتے ہیں علم, اس بات کی تحقیق کرنا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, وہ بھی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ عمر کا علم ایسا علم ہے کہ اگر ساری دنیا کے علماء کا علم, ساری دنیا کے علماء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت عمر کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے, حضرت عمر کا علم زیادہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ اس امت کے ملہم ہیں, اللہ کی جن کو صحیح بات الہام کی جاتی ہے, اللہ کی طرف سے صحیح بات الہام کی جاتی ہے عمر کو, وہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حلال اور جائز چیزوں کے مفاسد اور نقصانات غور کر کے حلال چیزوں کو حرام کرایا کرتے تھے. وہ ہیں عمر, جو حلال اور مباح اور جائز چیزوں کے مفاسد اور نقصانات کو دیکھ کر انہیں حرام کروایا کرتے تھے. اس زمانے کے تو لوگوں کا حال یہ ہے, اگرچہ وہ علم رکھتے ہوں وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جو چیز حرام ہے یا مشتبہ ہے اس کے مفاسد کو دیکھ کر اس کو حرام کرنے کی کوشش کریں. اس زمانے کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حلال چیز کو حرام کرنے کی کوشش کرتے تھے. شراب حرام تھی, شراب حلال تھی. حضرت عمر نے اللہ سے کہہ کر بار بار اور آپ سے درخواست کر کے بار بار کہ جی آپ شراب حرام کرا دیجئے, اس کے نقصانات بہت ہو رہے ہیں. بے پردگی کے مفاسد کو دیکھا اور شراب کے مفاسد کو دیکھا.
اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا اور پردے کا حکم حکمت کی چاہت پر نازل کر دیا۔ اس زمانے کے لوگ حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال چیز کو حرام کرانے کی کوشش میں ہوتے تھے، کیونکہ وہ اس کے فوائد نہیں بلکہ اس کے نقصانات اور اس کے مفاسد دیکھا کرتے تھے۔ تو وہ ہیں عمر رضی اللہ عنہ، یہ سمت کے ملہم ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہو سکتے تھے۔ سنو، ایسے عالم کو خیال آیا، ایسے عالم عمر کو خیال آیا کہ توریت پڑھنی چاہیے۔ کیا معلوم تو ہو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکام نازل کیے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت حضرت عمر نے کہیں سے حاصل کی، اس کو پڑھا۔ روایت میں ہے کہ اس کے اوراق لے کر آپ کی خدمت حاضر ہوئے۔ فرمایا عمر یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ اچھا کہ میں نے توریت پڑھی ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو، میرے علم میں اضافہ ہو۔ توریت میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ اس پر عمل کرنے کا نہیں تھا، صرف جاننے کے لیے۔ سن رہے سو رہے؟ صرف جاننے کے لیے کہ دیکھیں اس میں کیا ہے، دیکھیں اس میں کیا ہے، صرف جاننے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ سیدھے گئے منبر پر اور صحابہ کو جمع کیا۔ آپ کے غصے کو دیکھ کر انصار میں اعلان ہو گیا کہ سب تلواریں لے چلو، ہتھیار لے چلو۔ کوئی بہت بڑی بات پیش آ گئی ہے، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، کوئی بڑی بات پیش آ گئی ہے۔ سارے انصار تلواریں لے کر آ گئے اور مسجد نبوی بھر گئی صحابہ سے۔ انصار سب ہتھیار لیے ہوئے تھے کہ کیا بات پیش آئی، کسے ستایا اللہ کے نبی کو، کیا بات پیش آئی۔ غصہ سارا حضرت عمر پر تھا، غصہ سارا، عجیب قصہ ہے، سارا غصہ حضرت عمر پر تھا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جو علم میں لے کر آیا ہوں، جو قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے، کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم نے توریت پڑھی؟ صرف عمر کو نہیں فرمایا بلکہ سب کو جمع کیا، اعلان کر کے سب کو جمع کیا۔ صرف ان کو نہ، ان سے نہ کہہ دیا تنہائی میں، بلکہ سب کو جمع کیا، سب کے سامنے بات کھول دی تاکہ سب سمجھ لیں کہ ہدایت اور نجات صرف اس علم میں ہے جو علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب اے عمر، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، اے عمر، ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ آپ نے غصہ آپ کو حضرت عمر پر تھا اس بات پر تم نے توریت کیوں پڑھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی منشا کو اتنا سمجھنے والے کہ اگر آپ کے بعد وہ دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہو سکتے تھے۔ اللہ، سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو علم ہے، جو علم ہے اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ جب اس کے پڑھنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا تو دنیا کے فنون جو محض جہل ہے، علم ہے ہی نہیں، ہم نے اس کو سیکھ لیا اور اس بات پہ تحقیق نہ کی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے رسول قیامت میں کتنے ناراض ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو علم ہے اس کو عمر جیسے عالم نے حاصل کر لیا توریت، اس پر اتنا غصہ آیا آپ کو، تو جو علم ہی نہیں ہے، محض دنیا کے فنون ہیں، ان کو حاصل کر کے اللہ کے احکام سے غافل اور جاہل رہے،
ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی کو قیامت میں کتنا غصہ آئے گا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے فرمایا کہ اس راستے کی نقل و حرکت کا اصل مقصد اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنا اور امت تک علم کو پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے. یہ اصل مقصد ہے نفر کا. یہ قرآن نے اللہ کے راستے کے نفر کو قرآن نے علم کے ساتھ جوڑا ہے. نفر کا مقصد ہے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو تک علم کو پہنچائیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صحابہ خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آپ نے یہ فرمایا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء نے پھر عرض کیا ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے جب ہم سے سیکھتے نہیں آ کر. فرمایا آپ نے کہ نہیں، پھر کہتا ہوں یا علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء نے عرض کیا کہ ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے جب وہ ہم سے آ کر سیکھتے نہیں. ہم تو سکھانے کو تیار بیٹھے ہیں، آئے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے. آپ نے پھر اپنی بات دہرائی، 3 مرتبہ آپ نے اپنی بات دہرائی. یہ 3 مرتبہ بات دہرانا ان کی بات کی تردید کے لیے تھا، ان کی بات کی تردید کے لیے. نہیں، تم ٹھیک نہیں کہہ رہے ہو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر غور کرو. آپ کے بار بار کہنے کا مطلب یہ تھا صحابہ سے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر غور کرو. صحابہ سمجھ گئے، صحابہ کرام علماء صحابہ سمجھ گئے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم جا کر ان تک علم پہنچاؤ، تم جا کر ان تک علم پہنچاؤ. اس لیے علماء صحابہ کو جماعتوں کی شکل میں، افراد کی شکل میں ملکوں میں اس لیے بھیجا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب سے کہا کہ میں تمہیں گورنر بننے کے قابل سمجھتا ہوں، میں فلاں ملک میں تمہیں وہاں کا گورنر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں. نے کہا مومنین، گورنر بن کر تو میں نہیں جاؤں گا اور گورنری تو میں نہیں کروں گا. تمہیں نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اس قابل سمجھتا ہوں. فرمایا عرض کیا مومنین، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہوں لیکن میں گورنری کے لیے نہیں جاؤں گا. ہاں، آپ اس ملک میں مجھے قرآن کی تعلیم دینے اور نبی کی سنت سکھانے کے لیے بھیجیں تو میں جانے کو تیار ہوں، جہاں چاہے بھیجیں. میں اپنے ملک کو اور اپنی جگہ کو تعلیم کے لیے چھوڑ سکتا ہوں لیکن گورنری کے لیے نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گورنری کے لیے. ہاں، آپ مجھے تعلیم دین کے لیے بھیجیں، میں جانے کو تیار، جہاں چاہے بھیجیں. میں نے عرض کیا کہ اس راستے کا اصل کی نقل و حرکت کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا اور امت تک علم کو پہنچانا ہے. تو علماء صحابہ نے جب سنا کہ آپ اپنی بات دہرا رہے ہیں بار بار، تو علماء نے صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں 1 سال کا موقع دیجیے، ہمیں 1 سال کا موقع. جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا، نہیں پہنچا وہاں علم کو پہنچا دیں گے. تو میرے دوستو عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ اس راستے کی نقل و حرکت ایمان اور عبادات اور علم، ان کا اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہے. اور بات اصل یہی ہے کہ علم اور ایمان دل کی چیز ہے. علم اور ایمان دل کی چیز ہے. جب محنت نبوت کے طریقے پر ہوگی تو اللہ تعالی کی طرف سے علم اور ایمان اور عبادات کی حقیقت حاصل ہوگی. مجھے ایسا فرماتے تھے اللہ کے راستے کا خروج ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے. ایمان عبادات کی تکمیل کے لیے ہے. اللہ کے راستے کا نفر و خروج ایمان عبادات کی تکمیل کے لیے ہے. اس سے ہماری عبادات میں کمال پیدا ہو. یہی اصل خروج کا مقصد ہے کہ امت جہالت سے نکلے. امت جہالت سے، ہم نہیں کہتے فنون حاصل نہ کرو، ان فنون کا حاصل کرنا تو مخلوق کی خدمت کے لیے ہے، ورنہ اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے.
آخرت میں تو کامیابی جو ملے گی وہ صرف علم پر اور اس علم کے مطابق عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے پر ہی کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی آدمی دنیا کا فنون حاصل کر کے دنیا میں مسلمانوں کی خدمت کر بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں جنت اور آخرت کے اجر کا جو وعدہ ہے وہ تو صرف علم پر ہے، صرف علم پر ہے، اس لیے کہ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پورا کیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ عزم کرو دل سے کہ انشاءاللہ ہمیں خود علم سیکھنا ہے اور نقل و حرکت کے ذریعے امت کو علم پر لانا ہے اور جہالت سے امت کو نکالنا ہے۔ یہ اصل نفر کا مقصد ہے، یہ اصل خروج اور نفر کا اصل مقصد یہ ہے۔ اس لیے علماء خاص طور پر عزم کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ساری امت کی وراثت علم، جو اصل وراثت ہے انبیاء علیہ السلام کی، وہ ورثاء انبیاء کے پاس ہے، یعنی علماء کے پاس۔